اچھا ایک بات میں ذرا رانا صاحب بلکہ آپ سے اس کا آغاز کرنا چاہوں گا. آپ کیونکہ وہاں پر تھے امریکہ میں بھی, کیا جو پاکستان, کیونکہ ظاہری بات ہے پاکستان کے وزیر اعظم کی جانب سے, سب کی جانب سے بڑا ویلکم کیا گیا ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو پیس پلان ہے, لیکن جو اسحاق ڈار صاحب نے اس دن بھی ایک پروگرام میں انہوں نے فرمایا کہ نہیں یہ وہ نکات نہیں ہے مکمل طور پر جسے ہم کہیں کہ یہ مسلم امہ یا مسلم ممالک کے نکات تھے, جب وہ نہیں ہیں تو اور انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ کوئی ہم ریکگنائز نہیں کر رہے اسرائیل کو. کیا ہم نے زیادہ خوشی منا لی ہے اور حقیقت میں اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ابھی نہیں ہوئی, یا آپ کو لگتا ہے کہ کم از کم امن کے لیے ایک پہلا قدم ہے, کیونکہ فلسطینی جو پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن ہے وہ تو اس کو ویلکم کر رہی ہے, ان کے پریزیڈنٹ ویلکم کر رہے ہیں, تو پھر کسی اور کا اعتراض کرنا بنتا نہیں ہے ایون اف اٹ از ناٹ دی آئیڈیل پیس پلان. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بات ہو رہی تھی, کیونکہ ایک اعتماد سازی چاہیے تھی, قطر پہ جو حملہ ہوا اس سے وہاں عربوں کے اندر ایک انریسٹ پیدا ہو گیا کہ جناب اربوں بلین ڈالر ہم خرچ کرتے ہیں اور حالت یہ کی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہ لگا اور حملہ بھی ہو گیا. یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر میٹنگ تھی, لیکن اس کے اندر نا ایک بیک گراؤنڈ میں ذہن میں رکھیے گا, پرائم منسٹر شہباز شریف تھے یا امیر قطر تھے, اردوان تھے, جو لوگ بھی اسیسی تھے, جو بھی وہاں پہ بیٹھے تھے, ان سب کی ایک پہلے انڈرسٹینڈنگ موجود تھی کہ جب ہم سے کہا جا رہا ہے میٹنگ میں کہ جو آپ لوگ یہاں وعدہ کریں گے اسے نبھائیں گے اور ضمانت دیں گے, تو جواباً اسرائیل کی ضمانت مانگی جائے گی صدر ٹرمپ سے. اور یہ میٹنگ میں مانگی گئی کہ ہم تو چلیں جو وعدہ کریں گے حماس کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے, وہاں پہ فورسز بھیجنے کے حوالے سے, لیکن اس کے اوپر عمل درآمد میں ہمیشہ سے رکاوٹ جب بھی فلسطین پہ کوئی بات ہوئی ہے تو وہ نیتن یاہو اسرائیل نے نہیں کی. تو انہوں نے وہاں پہ کیا, لیکن پھر بھی یہی ہوا کہ جو ایگریڈ پوائنٹ تھے, جو اناؤنسڈ پوائنٹ تھے, ان میں ترمیم یک طرفہ طور پہ کر دی گئی اور اسحاق ڈار نے آ کے کہہ بھی دیا. اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ شہباز شریف نے صدر ٹرمپ سے ملنے کے بعد, یعنی ایک دن میٹنگ ہوتی ہے یہ 7+2 کی, پھر ہوتی ہے ہماری پریزیڈنٹ ٹرمپ سے میٹنگ وائٹ ہاؤس میں, اگلے دن جمعہ کی صبح شہباز شریف خطاب کرتے ہیں اور وہ اسرائیل کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے واضح طور پہ کہتے ہیں کہ ہم 1967 پہلے والے رقبے کے حوالے سے بات کریں گے کہ فلسطین کی اتھارٹی اور رقبہ کون سا ہوگا. اچھا پچھلے دنوں جب جیسے یہ ہوا تو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک تنقیدی عمل شروع ہوا, تو جواباً گورنمنٹ کے کچھ لوگوں نے عمران خان کی وہ کہہ لیں کہ جس کو پھر پی ٹی آئی نے کہا کہ ادھوری تقریر چلائی کہ 2 ریاستی حل کی, لیکن اس میں عمران خان نے بھی 1967 والی بات کی تھی. تو یہاں تک تو ساروں کا اتفاق ہے, چاہے وہ آپ آدھا چلائیں یا پورا کلپ, آ تو سب کچھ جاتا ہے سامنے. اب ہمارے ہاں تو ایک ایشو پیدا, جیسے اب ہم آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں, کشمیر کے اوپر پی ٹی آئی کے برمنگم کے اندر بھی جو کونسلیٹ پہ ہوا تو پتہ لگا وہ بھی پی ٹی آئی کا بندہ تھا جس نے کشمیر کے نام پہ وہاں پہ ہمارے کونسلیٹ پہ جا کے مظاہرہ کیا تاکہ وہ جو اپنی سیاست یہاں والی ہے اس کو کشمیر پہ بھی استعمال کیا جائے, ایکسپلائٹ کیا جائے. اب یہی کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے. کیا فلسطین میں پہلے دن سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں, حماس نے جو حملہ کیا اسرائیل پہ اور اس کے نتیجے میں جو 65,000 لوگ شہید ہوئے ہیں, وہ کوئی کیلکولیٹڈ گیم تھی؟ اس کے پیچھے صرف ایران ہی تھا نا حماس کے ساتھ, اور تو کوئی مسلمان ملک نہیں کھڑا تھا. مصر اور اردن کے بارڈر ملتے ہیں, وہ اسرائیل کو کچھ نہیں کہتے, وہ فلسطینیوں کے لیے مدد بھیجوانے کو تیار نہیں ہے, فلسطینی مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے. ایسے میں اگر اپرچونٹی مسلم ورلڈ ایک نکالتا ہے کہ جی چلیں غزہ پہ ہم اور آپ بحث کر لیں گے, جی فلانا 1973 میں یہ ہوا, فلانے میں ہوا, ہر دفعہ بیک آؤٹ کرتا ہے, لیکن کیا راستہ کوئی ہے کہ آپ طاقت سے اسے نکال رہے ہیں؟ یا تو کھڑے ہو جائیں نا, جن کے پاس سارے فائٹر تیارے ہیں جو وہ چلا نہیں سکتے اپنی مرضی سے, وہ تو پھر پاکستان کی طرف آئے نا, سعودی عربی کے جو ڈیفنس پیکٹ کر لیں. اب قطر کو میں نے بات تھوڑی سی لمبی کر دی اور پھیلا دی, سوری, کہ جیسے امیر قطر کے ساتھ دوبارہ ڈیفنس پیکٹ کر لیا انہوں نے کہ آپ پہ حملہ ہوگا تو ہم جواب دیں گے. تو یہ سچویشن اسی لیے پیدا ہوئی کہ اب سب کو اپنے تحفظ کا بھی احساس ہے. پہلے یہ صرف فلسطین کو چھوڑ کے اپنے اپنے تحفظ میں تھے, پھر ویسے بھی پٹائی ہوگی سب کی. تو اب کوئی راستہ تو نکلنا چاہیے نا کہ جو آخر لوگ مظلوم شہید ہو رہے ہیں, کیا وہ اسی بات پہ چھوڑ دیا جائے کہ حماس نہیں مان رہا؟ ٹھیک. اچھا اب ایک چیز جو سعید قاضی صاحب, یہاں تنقید بڑی کی گئی, بہت سے لوگوں نے ظاہری بات ہے تنقید کی کہ نہیں یہ بڑا ہمارا طرف سے ہم زیادہ وو کر رہے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کو, اور ہماری طرف سے بڑی بہت زیادہ خوشامد کی گئی ہے, یہ اتنا بنتا نہیں تھا, اتنی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں تھی. کیا آپ کے نزدیک جو ہوا وہ ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ امن کی طرف ایک قدم ہے, کم از کم وہاں کلنگز رک جائیں گی اور جو جینوسائیڈ ہو رہا تھا غزہ کے اندر وہ رک جائے گا؟
اس سے احمقانہ کوئی خواب نہیں ہو سکتا. اچھا اس کی میں وجہ بعد میں بتاتا ہوں, میں ایک انٹرجیکشن کر لوں. جی. یہ کہا کہ گیا کہ یہاں پہ ایک ظاہر ہے بڑا فیشن ہے غریب کی بات کرنا, ایک اور فیشن بھی ہے اشرافیہ کی یعنی دفاع کرنا. 22 بلین ڈالر کی جو یہ سبسڈی لیتے ہیں, پی ایم صاحب کتنا بل دیتے ہیں بجلی کا, ان کی گاڑی میں پیٹرول کس کا جلتا ہے, کون اچھی کرتا ہے اس ملک میں؟ 50% لوگ ورلڈ بینک کہتے ہیں کہ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں. کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ کون ہے یہاں باری باریاں لینے والا؟ سو میرے خیال میں یہ اس سارے مسائل کی وجہ بلوٹڈ اشرافیہ ہے, جس کی پیٹوں اور جیبوں میں اب نوٹ رکھنے کی گنجائش بھی نہیں. اور 1250 بلین ڈالر کا ہم جو بل بجلی کا جو قرضہ ہے لے کے ہم 3 روپے 25 پیسے فی بل میں ہر بندہ فی یعنی یونٹ دے گا. تو اپنی بھی ہمیں آئینہ دیکھنا چاہیے. اب آگے جو آپ نے یہ سوال کیا, اور تو نتان یاہو بیٹھا ہوا ہے جس کی سیاسی زندگی صرف خون ریزی میں ہے. آج اگر وہاں ملٹری ایمرجنسی اٹھ جائے تو مصروف جیل میں ہوں گے, کیونکہ دنیا کے بیشتر حکمرانوں کی طرح ایک انتہائی وارداتیے اور فراڈیے اور کک بیکیے ہیں, وہ بھی کک بیکیے ہیں, ان کے کیس تیار پڑے ہوئے ہیں. وہ جب جائیں گے انہیں شامل تفتیش ہونا پڑے گا. ایک اندھے کو بھی پتا تھا کہ اس امن کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیدھا جیل میں جائے گا. اینڈ دین ڈو یو تھنک مسٹر ٹرمپ and Mr. Netanyahu are kind of the people whom you trust, you can trust. جو ہمیشہ جو ہے دنیا ایک وار کرمنل ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل جو ہے وہ اس کو ایک اشتہاری قرار دے چکی ہے, اور اس جج کا تبادلہ ہو چکا ہے جس نے اس کو قرار دیا تھا. اپنے ملک میں وہ وانٹڈ ہے, اور ٹارگٹ کلر سے جا کے آپ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جناب یہ ہماری صلح کر لیں. اس نے 70,000 بندہ مارنا ہی مارنا تھا, اور کل بھی مارتا رہے گا, اور آج بھی مارتا رہے گا. نہیں بٹ یہ کیسے ہوگا؟ بٹ یہ خالی اس میں قاضی صاحب یہ فرمائیے گا, خالی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بے وقوفی ہوگی اگر ہم یہ سوچیں, تو چلے اس میں اکیلے ہم تو بے وقوف نہیں ہیں, پھر باقی جو مسلم ممالک ہیں جو اس پہ اتنی امید لگائے بیٹھے ہیں, جنہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹس ایشو کی ہیں فارن منسٹرز نے, وہ بھی سب بے وقوف بن گئے ہیں. یقیناً یا کمپرومائز ہے یا بے وقوف ہے. دیکھیں, جنگ روکنے کا صرف ایک طریقہ ہوتا ہے. جب ہمارے اوپر جنگ مسلط کی انڈیا نے, تو اسے پتا چلا کہ اس جنگ کا مجھے اتنا بڑا نقصان ہوگا, تو اس نے راتوں رات بندے بھیجے, اپنے ڈپلومیٹ بھیجے, اپنا وہ کیا اس کا بڑا بولتا تھا ان کا وزیر ہے, اس نے کہا ٹرمپ نے کیا یار انٹروین کر, ساڑی تو ایئر فورس نہیں ہو گئی ہے, بیکاز وی ہیو جیمڈ دیئر ہول کمیونیکیشن سسٹم. جنگ دنیا اخلاقیات اور ٹیکسٹ بک مورلز میں نہیں چلتی سر. اخلاقیات جو ہے وہ صرف سلیبس میں یا گفتگو میں یا کتابوں میں ہوتے ہیں. یہ ایک بڑی شفاف ظالمانہ دنیا ہے, قبضے کی نفسیات ہے, اوپر سے سرمایہ داری نظام کا ایک خوفناک بحران ہے. یہ پاگل ہو چکی ہے جو رولنگ اشرافیہ ہے عالمی, جسے ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پہ, ان کا یہی حال ہے.